سنو کہانی، اور یہ کہانی ہے ٹروتھنس پہ، سچائی پہ، کہ سچے انسان جو بھی ہوتے ہیں جب سچ بولیں اور اگر سچ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ جو تکلیف پہنچانے والا ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ تو اس سٹوری کے جو چیپٹر میں موجود ہے، سبق میں، لیسن نمبر 14 میں، پرانا زمانہ تھا کہ دو دوست تھے، وہ کاروبار کے سلسلے میں کسی بیرونی ملک گئے۔ وہاں ملک میں جا کے ان کو روزگار تو نہیں مل سکا، مجبوراً یا خوشی سے یا ایک دوسرے سے رہ کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ قصاب کا پیشہ اختیار کریں گے۔ انہوں نے وہ پیشہ اختیار کیا، تو اس پیشے اختیار کرنے کے بعد ان کے پاس ہینڈ سم کو تھوڑی بہت اماؤنٹ جب اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کیا کہ اس اماؤنٹ کو ایک تھیلی میں بند کیا، اور بند کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے ملک واپس جانا چاہیے، چونکہ وہاں کی مشکلات بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ بھی ہم اپنے اوپر لگا بیٹھے سختیوں میں، کھانے پینے میں، اور پردیس بھی کاٹتے رہے، جس سے بہتر ہے کہ یہ پیسے کچھ جو بچے ہوئے ہیں ان کو لے کے ہم اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ تو جیسے ہی وہ اپنے پیسوں کو ایک تھیلی میں کلوز کر کے، بند کر کے، سیو کر کے اپنے ملک کے لیے نکلے تو رستے میں انہوں نے ایک فقیر کو آواز لگاتے سنا۔ جو آواز لگا رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ آواز لگا رہا تھا، ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ کہ وہ کہہ رہا تھا ہائے میری قسمت کہ مجھے اب روپیہ مل جائے اور میں بھی اپنے ہاتھ پہ رکھوں۔ چونکہ وہ دونوں جو مزدور تھے جو بیرون ملک میں تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے اب واپس ملک آ رہے تھے، تو وہ بڑے رحم دل تھے۔ انہوں نے کہا یار اس فقیر کی بات سن لیں اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ صدا کا مقصد کیا ہے۔ تو دونوں اس فقیر کی طرف بڑھے اور کہا کہ آئے فقیر، یہ جو تو آوازیں لگا رہے ہیں، صدائیں لگا رہے ہیں، ہے میری قسمت مجھے بھی موقع مل جائے کہ میں اپنی ہتھیلی پہ پیسے رکھوں، یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا سنو شہزادے، میں بھی آپ کی طرح بڑا رئیس تھا، بڑا پیسے والا تھا، سکھی تھا، لیکن اب اچانک ہی میری قسمت کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ میں فقیر بن گیا ہوں، میں غریب بن گیا، میں مانگنے پہ آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو اب آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہی خواہش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی اپنے نہیں کوئی بندہ پیسے دے اور وہ میں اپنی ہتھیلی پہ رکھوں اور کچھ لمحے کے لیے میں خوشی محسوس کروں۔ تو دونوں دوستوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو کچھ لمحے کے لیے خوشی دے دیں۔ تو انہوں نے وہ پیسے اس فقیر کو دیے، فقیر نے وہی ہتھیلی اپنی ہتھیلی پہ، وہی تھیلی جس میں پیسے سیف تھے اپنی ہتھیلی پہ رکھے اور فقیر خوشی محسوس کر رہے۔ اور پھر اسی فقیر نے اسی تھیلی کو کھولا، کھول کے وہ پیسے ٹٹولنے لگا، ایسے ایسے کرنے لگا پیسے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اب آپ نے خوشی محسوس کر لی، اب ہمیں اپنی تھیلی واپس دے دو، ہم نے آگے اپنے گھر کو نکلنا ہے، ہم کافی لیٹ ہو گئے۔ تو ادھر وہ فقیر جو تھا جو خوش ہو رہا تھا، اچانک ہی اس کے تیور بدلے، مطلب اس کے چہرے پہ پریشانی آئی، ایک غصہ آیا اور کہنے لگا کون سی تھیلی، کون سے پیسے، یہ تھیلی تو میری ہے، یہ پیسے میرے ہیں۔ وہ دونوں شہزادے غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بس مذاق اتنا ہوتا ہے، جتنا مذاق ہو گیا کافی ہو گیا، یہ ہمیں واپس کرو۔ تو فقیر نے ان کی بات انسنی کر دی، جیسے اس نے سنی نہیں ہے، اور چل پڑا۔ وہ دونوں بندے پریشان ہو کے اس کے پیچھے گئے اور وہی اپنی جو تھیلی تھی اس سے چھیننے کی کوشش کی، اور اس بندے نے اپنی تھیلی جو تھی ایسے چھپا دی اور آوازیں لگانے لگا۔ آوازیں کیا لگانے لگا کہ اے لوگو، یہ ڈاکو ہیں اور میرے سے میرے پیسے چھین رہے ہیں، میری دن بھر کی کمائی ہے، میں نے ایک ایک سکہ، ایک ایک ٹکا لوگوں سے بھیک مانگ کر اکٹھا کیا۔ تو لوگوں کو اس پہ ترس آیا اور وہ لوگ اس کے آس پاس جمع ہو کر چھڑانے لگ گئے۔ وہ جن کی اصل میں پیسے تھے دوستوں کے، وہ اپنا رونا رو رہے تھے، فقیر اپنا رونا رو رہے تھے۔ تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو پکڑ کے، مطلب دو دوستوں کو اور فقیر کو پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا، اور بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، یہ رستے میں اس وجہ سے لڑ رہے تھے، اب ہمیں یہ نہیں کلیئر کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور بادشاہ سلامت اپنے فیصلے کرنے میں
ججمنٹ میں انتہائی مشہور تھا۔ بادشاہ سلامت نے فقیر سے پوچھا، پھر ان دونوں جو قصاب کا شعبہ اختیار کر کے پیسے اکٹھے کر کے آ رہے تھے ان سے پوچھا۔ اس کے بعد یہ بات جاننے کے بعد بادشاہ سلامت نے کڑھائی منگوائی اور کہا اس میں پانی ڈالو اور اس پانی کو ابالو، گرم کرو۔ وہ دونوں بندے مین قصاب وہ دو دوست جو جن کے اصل پیسے تھے وہ بھی ڈر گئے اور فقیر بھی ڈر گیا۔ ان کے ذہن میں یہی خاکہ بن رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت ہمیں اسی ابلتے پانی میں ڈال دے۔ پانی جیسے ہی ابلا، بادشاہ سلامت نے کہا یہ جو پیسے ہیں جس تھیلی میں بند ہیں یہ پیسے اوپن کر کے اسی کڑھائی کے اندر ڈال۔ جیسے ہی پانی ابلا پیسے اس کے اندر ڈالے گئے، اسی کو پانی کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے ایک فیصلہ خاص کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ فقیر کو جیل میں بند کر دو، کڑھائی سے پانی نکال کے باہر ڈالو اور پیسے جو ہے ان دو نوجوانوں کو دیے جائیں۔ بادشاہ سلامت کو جو عملہ تھا انہوں نے فقیر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، پیسے نکال کے دو نوجوانوں کو دیے، نوجوانوں نے فقیر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن یہاں پہ بات جو سوچنے والی ہے، جو سوچ رہے تھے اور ہم بھی کبھی کشمکش میں سوچ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے جتنے درباری تھے وہ سارے حیران تھے کہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیسے کیا ہے کہ یہ پیسے ان کے ہیں، آیا کہ یہ فیصلہ سچ بھی ہے یا جھوٹ بھی ہے۔ کیونکہ اس دور میں بادشاہوں سے بات پوچھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن کسی ایک نے اپنی ہمت باندھ کر حوصلہ بڑھا کر بادشاہ سلامت سے سوال کیا، بادشاہ سلامت ہم سارے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں ان کے ہیں اور فقیر جھوٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑی اچھی بات ہے آپ نے پوچھا۔ دراصل بادشاہ نے کہا بات یہ ہے جیسے ہی پانی کے اندر پیسے سکے ڈالے گئے تو پانی کے اوپر چکناہٹ آ گئی، پانی کے سطح کے اوپر چکناہٹ نے مجھے یہ ظاہر کیا کہ یہ چونکہ یہ لوگ قصاب ہیں، انہوں نے محنت مزدوری کر کے پیسہ کمایا ہے اور جب بھی کوئی ان کے پاس گاہک آتا تھا تو یہ انہی گوشت والے ہاتھوں سے وہ سکہ اٹھا کے اپنے گلے میں ڈالتے تھے، اس سکے کے اوپر اس گوشت کا چکناہٹ رہ گئی اور وہی چکناہٹ اب سطح کے اوپر آ گئی۔ تو میں نے اسی سے اندازہ لگایا ہے یہ پیسے فقیر کے نہیں ہیں، انہی کے ہاتھوں سے کمائے گئے۔ اس میں ساروں نے اش کیا، مطلب حیران رہ گئے بادشاہ کی حکمت عملی کے، بادشاہ کی سوچ پہ۔ اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ جو سچ ہوتا ہے اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، موقع پہ تو انسان کو تھوڑی بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح دو نوجوانوں کو کرنا پڑا، لیکن سچ چھپ نہیں سکتا اور جھوٹ کبھی دنیا میں چھا نہیں سکتا۔ لہذا اس سٹوری سے بچوں یہ سبق نکلتا ہے کہ جو آپ کی لیسن میں شامل کی گئی ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ سچ بولیں گے آپ کی جو ذہنی نشوونما ہے بڑی اچھی ہوگی، آپ کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے وہ بڑی واضح طور پہ کسی معاشرے میں، کلاس میں، اسکول میں واضح طور پہ نکھری ہوئی نظر آئے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ نے جو کہانی سنی ہے اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں گے، کبھی دوستوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی معاشرے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔